اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل 10 پارے مکمل ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اس میں سورہ توبہ کا آغاز ہوا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ لیجئے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ، یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، اور یہ سورت جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین جو تھے، مشرک جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو آئیڈل کو ورشپ کرتے تھے، تو وہ بھی آ کر کے طواف کرتے تھے۔ They used to do طواف آف کعبہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین ورسولہ، کہ محبوب یہ اعلان کر دو کہ اب اللہ اور اس کا رسول یہ بری، مشرکین سے بری ہے، بیزار۔ اب آج کے بعد حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ایک اور ریزن ہے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ جب ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں، 6 ہجری میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرکین مکہ سے ایک ٹریٹی ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں یہ بات تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرک، مسلمان اور کافر یہ آپس میں لڑیں گے نہیں، صلح ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں مشرکوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اس عہد کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو اس کے بعد پھر ایک قبیلہ ایسا تھا جس نے اس عہد کو نہیں توڑا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب اب ان لوگوں سے تو جنگ کرو جنہوں نے وعدہ توڑا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت اچھی ہو چکی تھی، اب ان سے کرو، لیکن جنہوں نے وعدہ نہیں توڑا ہے لہذا ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تھوڑے ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ، جیسے قبیلہ بنی دمرہ کر کے ایک قبیلہ تھا، اس کے تعلق سے کہا اس سے جنگ نہ کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک نہ کوئی کمی کیا نہ بیشی کیا، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پہ وہ آج بھی قائم ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد کو پورا کیا کرو، یعنی جو اقرار کرو، جو بات تم کہو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، جس کلچر میں ہم لوگ رہتے ہیں، آدھی سے زیادہ باتیں تو ہماری مذاق میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی، یہ سبھی پریکٹیکل ہے ہم سب کے لیے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں مذاق میں، ہاں ہاں وہ بھی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ اس نے بات بھی نہیں سنی اور وہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ تو جبکہ مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، قرآن جو ہم سے مخاطب ہو کر کے ہم کو جو ایڈریس کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جب تم کوئی بات کہو تو اسے پورا کرو، جب کسی بات کا اقرار کرو تو اسے پورا کرو۔ اور ایک لفظ ہے عربی میں عقد، عقد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں کسی بات پر معاہدہ کریں، چاہے وہ پارٹنرشپ کا ہو، بزنس میں، چاہے کسی بات کا ہو، لین دین کا ہو، کوئی بھی بات ہو، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اسے فوری طور پر جتنے دن کا معاملہ طے ہوتا ہے انہی دنوں میں اسے پورا کر دیا کرو، اسے کہتے ہیں عقد۔ اس میں خریدنا بیچنا بھی شامل ہے۔ یہ کہتے ہیں دو انسان کا آپس میں معاملہ، جب دو آدمی آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو عقد کہا جاتا ہے، اس میں نکاح بھی شامل ہے، یہ عقد کا حصہ بنتا۔ اور ایک ہوتا عہد،
اس کا بھی معنی پرامس ہے، عقد کا معنی بھی پرامس، ایگریمنٹ، دونوں کا معنی ایگریمنٹ ہے۔ عہد کا جو معنی ہے، جو قرآن میں کہتا ہے اوفو بعہدی، کہ میرے عہد کو پورا کرو، میرے وعدے کو، جو معاہدہ کیا تم نے، جو مجھ سے تم نے پرامس کیا، اس کو پورا کرو۔ اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک فرماتی ہیں، چیپٹر آف ادب اس کے اندر ہے بخاری میں، کہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ جو حضور کی پہلی وائف تھی، ان کے بعد دوسری میں تھی جو 3 سال کے بعد آئی حضور کے اس میں نکاح میں۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب گوشت آتا تھا تو آپ کہتے تھے عائشہ دیکھو اس کو فلاں کے گھر بھیج دو، اس کا یہ فلاں کے گھر بھیج دو، یہ فلاں کے گھر بھیج دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پوچھا کرتی تھی یا رسول اللہ ان کے گھر یہ خاص طور پر کیوں؟ کا بات یہ ہے کہ جب خدیجہ تھی تو وہ اسی طرح ان کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ قائم رہے۔ اسے کہتے ہیں عہد، جو کبھی ختم نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضور کے پاس ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی، جب وہ آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں اس کا استقبال کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام خوشی بہت، اور پوچھتے تھے کیسی ہے تو، خیریت سے ہے، کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی، میں پوچھتی یا رسول اللہ اس بوڑھی عورت سے آپ اس قدر سوال؟ کہا یہ خدیجہ کے زمانے سے آیا کرتی تھی، اور جب آتی تھی تو وہ خیال رکھتی تھی تو ایسا نہ ہو کہ پھر دروازے پر آئے اور اسے لگے کہ اب خدیجہ نہ رہی، بلکہ جو عہد تھا، جو معاہدہ تھا، جس طرح سلوک تھا، جو طریقہ تھا، اس کو میں نے آج بھی قائم رکھا۔ تو معاہدہ اسی کو کہتے ہیں، عہد اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ چلتا رہے۔ تو ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا، جو کل بات ہوئی تھی، کوئی کل بات ہوئی تھی نا، الستو بربکم، الستو بربکم، اللہ نے ہم سے پوچھا تھا، یہ بھی ایک عہد معاہدہ، یہ ہمیشہ چلے گا، یہ ہمیشہ، یہ دو آدمی کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ عہد ہے ہمیشہ چلنے والا، کہ ہم ہمیشہ یہ مانتے رہیں گے اللہ ایک ہے، ہمارا بنانے والا خالق۔ ایک اور ہم نے عہد لیا تھا جب حضور سے بیعت لی تھی۔ کب بیعت لیا تھا؟ یہ بیعت جب لیا تھا ہم نے، یہ بیعت رضوان کہتے ہیں، سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیبیہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، حدیبیہ از اے پلیس وچ از 30 کلومیٹر فار فرام مکہ۔ تو حدیبیہ کا آج بھی ویل ہے، تھوڑا سا روڈ میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ کنواں آج بھی ہے۔ تو وہاں ایک درخت تھا، ایک ٹری تھا، اس کو درخت رضوان کہا جاتا تھا۔ رضوان وہ جنت سے آیا تھا، پھر چلا بھی گیا، بس حضور کے لیے آیا تھا سایہ کرنے، پھر چلا بھی گیا، پھر اس کے بعد کسی نے اس درخت کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد اس درخت کے نیچے حضور نے ایک بیعت لی تھی۔ بیعت ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ حضور نے بیعت لی تھی ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو گے، ہمیشہ میری باتوں پر عمل کرو گے، کتاب و سنت کی بیعت جس کو کہتے ہیں، کہ always I will follow کتاب اللہ، book of Allah and I will follow the statement of رسول اللہ۔ یہ بھی ایک بیعت تھی، یہ بھی ہمارا معاہدہ تھا۔ یہی بیعت ہے جو آج تک کرائی جاتی ہے۔ یہ جو پیری مریدی ہے، ایکچوئل یہ پیری مریدی کو بعض لوگوں نے ڈائیورٹ کر دیا، اس میں نہ جانے کتنی باتیں وہ ایڈٹ کر دیا، اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے بالکل جو کانسیپٹ بیعت کا تھا اس کو چینج کر دیا۔ حقیقت میں یہ بیعت جو ہے یہ ہم رینیول کرتے ہیں، جب کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں، یہ ہم اسی لیے بار بار زور دیا جاتا ہے کہ مرید ہو جانا چاہیے، اس لیے نہیں کہ فلاں صاحب، نہیں۔ اصل بیعت کون سی ہے؟ اصل بیعت وہی ہے جو حضور نے لیا تھا، اور وہ بیعت صحابہ کرام کتنے تھے یاد رکھیے گا، 1400 صحابہ کرام تھے، اور 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت لی تھی۔ وہ طریقہ بھی یہی تھا کہ سب نے حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا تھا ان کا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کیجیے، یہ بیعت ہے کتاب اللہ کی، یعنی حضور جدھر موڑ دیں گے ہم مڑ جائیں گے، جو حضور ہم سے کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو یہ بیعت لیا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟
حضرت عثمان غنی کی بیعت خود حضور نے لے لی. کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ. اپنے ہاتھ کو کیا کہا؟ یہ ہاتھ. حالانکہ وہ تو مکے میں پھنسے ہوئے تھے, کسی معاملہ داری میں رک گئے تھے, ڈیلے ہو گئے تھے. کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ. اسی سے ایک بیعت عثمانی, جس کو لیٹر پہ بیعت کرتے ہیں نا, لیٹر پہ کسی سے یہ بیعت عثمانی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ شخص وہاں موجود نہ ہو. مرید مکے میں تھا, پیر حدیبیہ میں تھا. حضرت عثمان مرید مکے میں, رسول اللہ پیر حدیبیہ میں, بیعت ہو رہی ہے. ڈسٹینس کی جو بیعت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عثمانی. یاد رکھیے گا, یہ سب ذہن میں رکھیے گا. تو ایکچوئل جو بیعت ہے, جو پیری مریدی ہے, جس کو کہتے ہیں پیر صاحب, تو وہ ایک نام دیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے, یہ رینیول کرانے والے لوگ ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسی بیعت کو رینیو کراتے ہیں. جیسے پاسپورٹ جب ایکسپائر ہوتا ہے تو کچھ کرتے ہیں نا, اس کو رینیو کرا لیتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے ٹریولنگ کا. پاسپورٹ رینیو ہو گیا, اب یہاں سے وہاں جب جانا ہو جا سکتے ہیں, ایک ڈاکیومنٹ ہے. اسی طرح سے یہ بیعت بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کی ایک ڈاکیومنٹ بن جاتی ہے. مگر بیعت میں کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ ہاتھ دے رہے ہیں یہ ان صاحب کے ہاتھ میں نہیں, ان کے ذریعے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ہیں ہمارے اصل پیر, وہ ہیں ہمارا مرشد. کون؟ ہمارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیعت کا ایکچوئل کانسیپٹ یہی ہے, اور جو قرآن سے پروو ہو چکی ہے. اور عام طور سے اسی لیے کہا گیا کہ ایسوں کے ہاتھ پر مرید ہونا چاہیے جس کے پاس علم ہو, کچھ بتا تو سکے کہ بھائی تم مرید ہو رہے ہو, جو بیعت ہو رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے, وہ کہاں جا کر کنیکٹ ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ پتا ہونا چاہیے. اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دیجئے تو پتہ لگا لیجئے کہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے, شریعت کے اصول کو, رولز آف شریعت کو جانتا ہے یا نہیں. تو یہ حدیبیہ کے موقع پر تو ایک عہد ہم نے یہ کیا تھا, کس بات پر؟ کہ ہاتھ دے دیا یا رسول اللہ, اور ہم ہاتھ دے. اب قیامت تک یہ جو, اسی لیے جب صدیق اکبر آئے تو سب نے خلیفہ مانا صدیق اکبر کو, سبھی نے مانا. لیکن یہ ہاتھ دینے کا کام سے اسی کا ریلیو, وہ ریلیو ہو رہی تھی. یہ جو حدیبیہ میں سب نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی, فاروق اعظم آئے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی, عثمان غنی آئے ان کے ہاتھ پر, حضرت علی آئے اس کے, یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ سلسلہ چلتا رہا جو آج تک قائم ہے. جو صحیح العقیدہ ہاتھوں میں جو ہم ہاتھ دیتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہی بیعت ہے. گویا ہم اپنے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم بھی یہی ہوتے, آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے. اب دور ہیں, ذریعہ بنا لیا آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا. اسی لیے کہا جاتا ہے پیر ایسا ہونا چاہیے جس کے پیر اس کے پیر ہوتے ہوتے وہ کنیکشن رسول اللہ سے ملے. سبحان اللہ. وہ کنیکشن رسول اللہ سے ملے تب جا کر بیعت صحیح ہوتی, کیونکہ وہی اصل بیعت, وہی ہمارا مرشد اعلیٰ جس نے حدیبیہ میں بیعت لی, وہ ساری انسانیت سے. جس طرح اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارا ایک معاہدہ, اللہ کا معاہدہ ہم مانتے ہیں, اسی طرح حضور کو ہر ایک اپنا پیر مانتا ہے. یہ حضور سے معاہدہ. اور ایک وہ معاہدہ ہوتا ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں, عقد اس کو میں نے بتایا ابھی, آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بزنس میں, دوسرے معاملات میں. اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا فطری نیچرل ایگریمنٹ ہے, جس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہوتی, سمپتی ہوتی ہے. تو یہ نیچرل ہے کہ جب وہ پریشان ہوگا تو ہم پہنچیں گے. جس کے ساتھ ہماری سمپتی ہوتی ہے, پیاسا ہوگا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے. تو یہ اللہ نے جو عیز و اقربا, جو رشتہ دار جیسے اولاد, ماں باپ جو ہوتے ہیں, یہ فطرت میں ڈال دیا. ہماری فطرت, ہمارا نیچر پہلے ہی سے پرامس کیے ہوئے کہ ماں باپ کو پریشان دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے, اولاد کو پریشان دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. جس سے ہمارے رشتہ داروں میں سمپتی ہے اور عیز و اقربا ہیں. اور یہ ہوتا ہے نیچرل بات, رشتہ داروں میں آپسی بہت ساری اختلافات ہوتے, لیکن کوئی دوسرا آدمی جب بولتا ہے تو اندر سے فیل ہوتا ہے چلو ہمارے آپس کے ہیں, اب ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک نیچرل بات آ جاتی ہے کسی نہ کسی موڑ پر, کسی نہ کسی مقام پر. یہ کیا ہوتا ہے, یہ فطری معاہدہ ہوتا ہے. تو اس کا ایک معاملہ الگ ہوتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ جو تم زبان سے کرتے ہو اسے محسوس بھی کیا کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. تیسری بات, قرآن نے ایک اور بات کہی ہے, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, ये बहुत जबरदस्त जुमला है कि जब तुम किसी बात पर अहद इस तरह कहते हो, खुदा की कसम ये काम करूंगा, कसम खाकर अल्लाह का नाम लेकर, तुमको पता है कि तुमने जब अल्लाह का नाम लेकर कसम खाई तो तुमने क्या किया? तुमने उस एग्रीमेंट में अल्लाह को इन्वॉल्व किया। अपने एग्रीमेंट में तुमने ये बताया कि जो हमारी गारंटी है, गोया हम इस बात की गारंटी लेते हैं अल्लाह को विटनेस बनाकर। यानी आप देखें, वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, अल्लाह को कफील बनाया, अल्लाह को तुमने विटनेस बनाया और उसके बाद भी तोड़ दिया। ये अच्छा नहीं है। इसलिए कि जब तुम कसम खाओ किसी बात पर, उसे पूरा करो, वरना कसम ना खाओ। इसलिए कि फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि फिर अब आओ, तुमने जो अहद तोड़ा है उसकी आजमाइश, उसका इम्तिहान हम यहाँ लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए।